طرح سے پروگرام میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو پروگرام راہ حق میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے ابھی اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے. میں وقت ضائع کیے بغیر میں قبلہ مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا. اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے قبلہ. دیکھیں اس نقطے کو ہم نے کہاں تک سمجھا ہے. اب سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ میرا ایمان، میرے اس معاشرے کا ایمان کہاں تک پختگی اختیار کر گیا ہے، کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات ظلم، ستم، سر عام، گھریلو ناچاکیاں، عورتوں کو مار کٹائی کرنا، گھر کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کرنا، بعض تو ہمارے میں اگر اس حوالے سے بات کروں تو مدارس کے اندر، چونکہ مدارس ایک ایسا علمی زیور سے آراستہ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے، وہاں پہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ مار کٹائی ہمیں ہوتی ہے. بے شمار چیزیں ہم میڈیا کی زینت بنتا دیکھتے ہیں. میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. یہ سب چیزیں جمع کر کے میں یہ بات دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں خوف کیوں نہیں ہوتا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے سب. دیکھیں علیم بذات صدور پہ بات ہو رہی تھی، جبکہ آیت جو ہماری ہے یہاں پر وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم جاننے رکھنے والا والا ہے، افعال سے بھی واقف ہے. اور جناب والا وہ یعنی ہماری جو سوچ اور افکار و ذہنیت. نظریات ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ جل وعلا پر تیقن ہوتے ہوئے بھی پھر بھی جو ہے نا وہ مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. میں بندہ بشر ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں مکاشفۃ القلوب امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک ہاں کتاب ہے، جی. اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ آگے کی طرف یعنی اس کے شعلے بھڑکیں گے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم کے اللہ پاس علیہ حضرت وسلم. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے اور آ کر ایک پیالہ جو ہے نا حضور کے دست مبارک میں جو ہے نا پیش فرمائیں گے. اچھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. اس پیالے کا پانی لے کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی طرف پھینکیں گے اللہ. تو وہ آگ واپس پلٹے گی. فرمائیں گے جبرائیل یہ کیا ہے، پانی کیا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. آپ کی امت کے گنہگار آئے ہائے. جو خوف خدا سے روئے تھے اور اس رونے سے جو آنسوں نکل کر ان کے رخسار سے ٹپکتے ہوئے گرے تھے، وہ ان اللہ. آنسوں کا پانی ہے جو رب کے خوف سے برسے تھے. رب تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو واپس پلٹا دے گا. کیا بات، زبردست. پھر بات یہاں یہ ہے کہ اس مالک کا تصور ہوتے ہوئے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. گناہ کا سرزد ہونا برا اس طرح سے نہیں ہے کہ آدمی توبہ کر لے. توبہ کر لیتا ہے، ان الحسنات یذہبن اور یہ السیئات. برائی اس وقت اختیار کرے گا جب اس کے اوپر تسلسل ہو جائے. دیکھیں اس میں وہ چیز یہ ہے ہاں. کہ آدمی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ٹھیک گناہ ہے. کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نا کسی کو، یار اس نے تو بڑے پردے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. بھائی پردے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا سرے عام گناہ کرنے لگ جائے؟ تم کیا کہتے ہو کہ وہ اعلانیہ طور پر رب کی نافرمانیوں کا اظہار کرنے لگ جائے؟ اللہ. دیکھیں یہ ایک بڑی قابل اصلاح بات ہے. بالکل ایسے. اگر کسی کا کوئی راز چھپا ہوا ہے، رب کی ذات علام الغیوب نہیں ہے، بے شک. ستار العیوب نہیں ہے. بالکل. ستار العیوب، ستار العیوب، عیوبات پہ پردے ڈالنے والی ذات. کیا بات، کیا بات. رب جس اپنے بندے کے عیوبات پہ پردہ ڈالے اور کوئی اس عیب کا پردہ چاک کرے کہ میں اس کے عیوبات کا پردہ چاک کروں گا، میں بے نقاب کرتا ہوں اسے، یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، میں نے اس حوالے سے قبلہ سنا ہے، چونکہ اس کی آپ تصحیح بھی فرما دیں، کہ جو عیب کے اوپر، کسی کے عیب کو جانتے ہوئے اس کے اوپر پردہ نہیں رکھتا، اللہ کریم بروز قیامت، بروز حشر اس اس کے کے عیوبات عیبوں کو واضح کرے گا. واضح کرے گا. اور پھر یہ سب سے زیادہ
حدیث کی روشنی میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ آپ کسی کے عیب کو اس طریقے سے واضح کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں جی ایکسپوز کرنا. ضرور کریں، وہ وہاں ایکسپوز کریں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کو بیرا روی کا شکار کر رہا ہے. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اور اپنے نئے نئے ہاں خرابی کا سبب بن رہا ہے، اور بشری بالکل تقاضوں ایسے کے پیش نظر اگر کسی سے ہی. کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس کو ایکسپوز یوں کرنا کہ یار جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا سکینڈلز کا، ہوں. اور ہمارے یوٹیوبرز، اور ایک کلک کی دوری پہ ہے سوشل میڈیا جی پہ، آپ بالکل بالکل، فوراً وائرل. تو نگیٹیوٹی کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، بالکل ایسے ہی. اور کسی کی عزت کو اچھالنا اور کرنا، یار خوف خدا بندی کا معاملہ رکھا جائے. اور اب تو ٹرینڈ ایسے چل پڑا ہے کہ ہاں جی. بھائی وائرل کرو بھلے کچھ بھی ہو. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال کسی اور موضوع سخن اچھا، بات بڑی بنائیں گے لمبی انشاءاللہ. ہو جائے گی. یہ کس طریقے سے ہم کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں، کہ اس سے قبل اصل میں جو آیت طیبہ میں ایک چیز جو چونکہ آگے مجھے، آئے گی ایسی آیت کی جس کے اوپر ہم جی بات بالکل کریں گے آگے بیان. مختلف ہاں مقامات پر جی. یہ چیز آئے گی. جی بالکل. اصل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. اب اس آیت طیبہ میں پہلے زمین کا ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے، جبکہ سورہ ہاں نازعات جی. میں والارض بعد ذلک دحاها، کہ آسمانوں کے ذکر کے بعد پھر زمین کے بعد اس کو بچھایا. اب بظاہر ایک تعارض سا نظر آ رہا ہے، یہاں زمین پہلے، ٹھیک ہے، ہاں جی. اور آسمان بعد میں، وہاں آسمان پہلے زمین بعد میں. تو اس کا جواب مفسرین یوں دیتے ہیں، والارض بعد ذلک دحاها میں جو امور عرض تھے نا، ہاں جی. زمین